ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم مہمانان گرامی، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ اس مقدس سرزمین پر حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ آج کا اجتماع منعقد ہے۔ کچھ وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مجھ سے قبل جگر گوشہ غزالی زمان زیدہ مجدہ نے اپنے مخصوص پیرائے میں آپ سے گفتگو بھی کی اور نماز کا عہد بھی لیا ہے۔ اللہ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو۔ اعلان نبوت کے بعد، ادعائے نبوت کے بعد نبی سے صادر ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر دور کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ یہ عادت باری تعالیٰ شروع سے یوں جاری رہی۔ مثال کے طور پہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا تو یہ لوہے کی صنعت کا دور تھا۔ لوہے کو گرم کیا جاتا، پھر نرم کیا جاتا، پھر اس کی ظروف، زرہیں یا اور کچھ بنایا جاتا۔ تو جب لوہے کی صنعت عروج پر تھی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، پھر اس کو جو شکل دینا چاہتے وہ شکل دے دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، یہ جادوگری کے فن کا زمانہ تھا۔ گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے معاوضے کے لیے فرعون نے جادوگر ہی بلائے تھے۔ تو جب جادو پورے باغپن پہ تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا دیا جو اس دور کے فخر کو توڑتا تھا۔ کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی پتے جھاڑتے، کبھی بکریاں ہانکتے، کبھی ٹارچ بن جاتا، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، اور ضرورت پڑتی تو اژدہا بن جاتا۔ منو ٹنوں پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ محسوس ہو رہی تھی ان کو نگل لیتا، سمٹتا تو پھر عصا کا عصا، نہ قد بڑھتا، نہ وزن بڑھتا، نہ حجم بڑھتا۔ کیونکہ دور تھا جادوگری کا تو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے فخر کو توڑنے والا تھا۔ مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن کے کرشمے دل لوٹ رہے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین لوگوں پر حملہ آور ہو رہا تھا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے بھیجا، اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا وہ انگلیاں کاٹتے نظر آنے لگے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھ لیجئے تو یہ طب یونانی کے عروج کا زمانہ تھا۔ حکیم بقراط، حکیم سقراط، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس اور بڑے بڑے اطباء یونان نے اپنے فن کا لوہا منوایا تھا۔ ہر مرض کی تدبیر، تشخیص اور علاج معالجہ طب یونانی میں دریافت کر لیا گیا تھا۔
صرف 3 مرضوں کا علاج یونانی طب میں نہیں ہو سکا تھا. مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو طب کے دور میں بھیجا تو ان تینوں مرضوں کا علاج دے کے بھیجا. وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتے روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے. آپ تمام انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، اس دور کا ملاحظہ کر لیں، پھر نبی کو دیا گیا معجزہ دیکھ لیں، مطابقت کریں، آپ کو ایسے ملے گا. جس دور میں جس چیز کا عروج تھا اس دور کے نبی کو بھی اس کی مطابقت میں معجزہ دیا گیا. جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا. شاعر سخنور بڑے بڑے ادیب پائے جا رہے تھے. تو جب سخنواری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا اور پھر انہیں چیلنج دیا کہ لاؤ اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ. الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا ہے اگر قرآن کا مقابلہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. آسان سا کام تھا، قرآن کا موازنہ کر لیتے، مقابلہ کر لیتے، چیلنج قبول کر لیتے. 3 آیات پر مشتمل ایک سورت لے آتے لیکن نہیں لا سکے. تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. کسی کے اندر ہمت ہی نہیں کہ قرآن کی مثال. تو یہ جب طے ہو گیا کہ ہر دور میں نبی کو دیا گیا معجزہ اس دور کی مطابقت میں تھا، اس دور کے فخر کو توڑنے والا تھا، تو میرے حضور تشریف لائے تو زبان و بیان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو قرآن دیا گیا. لیکن یہ بات بھی یاد رہے حضور کا دور مختصر دور نہیں تھا کہ 50-100 سال پہ مشتمل ہوتا. قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے. اس لیے صرف ایک زبان و بیان کی عروج نہیں پانا تھا، مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو معجزات بھی کہی دیے. 1200 معجزات تو اسناد کے ساتھ محدثین نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی معجزات ہیں. پھر ہر دور کے فخر کو دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے. ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دے گا. لیکن 2 دور حضور کے انتہائی اہم ہیں. جب تشریف لائے دوسرا قرب قیامت کا زمانہ. جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا. قرب قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں چھڑنی تھی. اپالو 11 کے ذریعے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی. دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال. جن رفعتوں تک وہ پہنچے وہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال. ہر دور کے فخر کو معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ لیجئے جو آیت معراج ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اس میں وہ 6 سوالوں کے جواب موجود ہیں جو سائنس کھڑے کرتی ہے. یہ آنا جانا، سیر، سفر، سیاحت، یہ ہمارا روزمرہ ہے، لیکن فنی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے حرکت. سائنس کہتی ہے حرکت ہوئی، ہم کہتے ہیں ہم گئے، ہم آئے، ہم نے سفر کیا، ہم اٹھے، ہم بیٹھے، لیکن سائنس کہتی ہے حرکت ہوئی. اور اس پر وہ سوال اٹھاتی ہے کہ حرکت خود بخود نہیں ہوتی، کسی نے دی تو حرکت ہوئی. محرک کون ہے؟ دوسرا سوال ہے متحرک کون ہے؟ حرکت کس کو ہوئی؟ زمان حرکت کیا ہے؟ کب ہوئی؟ مبدأ حرکت کیا ہے؟ کہاں سے ہوئی؟ منتہا حرکت کیا ہے؟ کہاں تک ہوئی؟
اور پھر چھٹا سوال ہے وجہ حرکت، حرکت ہوئی کیوں؟ تو یہ 6 سوال کھڑے کرتی ہے سائنس، اور آپ دیکھیے اس ایک آیت میں 6 سوالوں کے جواب موجود۔ محرک کون ہے؟ سبحان الذی اسرا۔ متحرک کون ہے؟ بعبدہ۔ زمان حرکت کیا ہے؟ لیلاً۔ مبدأ حرکت کیا ہے؟ من المسجد الحرام۔ منتہا حرکت کیا ہے؟ الی المسجد الاقصی۔ اور زمانے اور وجہ حرکت کیا ہے؟ لنریہ من آیات۔ اور پھر ہمارے فلسفے کی کتابوں میں عالی مرتبۃ علماء موجود ہیں، حرکت کی تقسیم کی گئی ہے، حرکت بالذات ہوتی ہے، حرکت بالعرض ہوتی ہے۔ میں وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اپنی ذاتی رفتار سے نہیں آیا، میں گاڑی پہ آیا ہوں تو 7-8 گھنٹے میں یہاں پہنچا، لیکن اگر میں ذاتی رفتار سے آتا تو ابھی میں مرید کے کاموں کی بھی کراس نہ کیا ہوتا، یہ لاہور تک بڑی مشکل سے تیزی سے چلا ہوتا تو پہنچا ہوتا، لیکن میں خود حرکت میں نہیں تھا، گاڑی حرکت میں تھی تو میں اس کے اوپر بیٹھا تھا، تو میری حرکت بالعرض تھی اور گاڑی کی حرکت بالذات تھی، تو وہ میرے سے زیادہ سریع رفتار تھی، اور اس نے مجھے اتنے وقت میں، اتنے لمحات میں آپ تک پہنچا دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو یہ حضور کی حرکت بالذات تھی یا بالعرض تھی؟ علماء نے کہا کہ اس کے 5 مراحل حرکت بالعرض کے ہیں اور 1 مرحلہ حرکت بالذات کا ہے، اور میری حرکت ذاتیہ بطیء ہے اور حرکت عرضیہ جو ہے وہ سری ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی حرکت ہے وہ سری ہے، اور جو عرضی حرکات ہیں 5 حرکات وہ جو ہیں وہ بطیء ہیں، لیکن ان بطیء حرکات کا عالم ذرا دیکھیے۔ پہلا مرحلہ حضور کا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، یہ براق پہ حضور کا سفر تھا، اور وہ کتنا سریع و رفتار تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے 5.5 فٹ 6 فٹ کے وجود میں 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہے، اس میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں ہیں، ان میں 2 مہین سے نقطے ہیں، ان میں روشنی ہے، اور کتنی روشنی ہے کہ میں نظر اٹھاؤں تو دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان کے ستارے دیکھ لیتا ہوں۔ 5.5 فٹ 6 فٹ کے وجود میں 2 باریک سے نقطے ہیں، اور وہ نور اتنا ہے کہ آسمان کے ستارے دیکھنے ممکن ہیں۔ جو پاؤں کے کھروں سے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس براق کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصیٰ میں جا پڑا ہوگا، اور حضور اس پر سوار۔ یہ آپ کا سواری بردار جہاز 800-900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے۔ کسی میں ہمت ہے کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ سکے؟ پڑخت چھڑ جائیں گے، ہوا کی مزاحمت گوارا نہ ہو، آگ لگ جائے گی۔ جو 800 کلومیٹر 900 کلومیٹر 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے، اس کی ننگی پشت پہ کوئی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا تھا، اس براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ پھر اتنی سرعت کے ساتھ کوئی جا رہا ہو تو راستے میں کوئی ملے تو بندہ پہچان نہیں پاتا، بعد میں شکوہ، جناب آپ گزرے تھے تو مجھے دیکھا ہی آپ نے؟ کہا ہاں میں جلدی میں تھا۔ جب بندہ تیزی میں ہو، سرعت میں ہو، تو قریبی عزیز بھی راستے میں کھڑا ہو تو بندہ پہچان نہیں پاتا کہ میں اتنی تیزی میں تھا کہ میں پہچان نہیں پایا۔ اب اتنی سرعت کے ساتھ میرے حضور گئے، لیکن معرفت کا عالم کیا ہے؟ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ حضور کی معرفت کا عالم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تو جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی کھڑے تھے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے پہنچ گئے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا و مولا سے زیادہ سریع و رفتار ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو نبوت کی طاقت سے گئے، اور حضور تو اپنی رفتار سے گئے ہی نہیں، حضور تو براق کی طاقت سے گئے،
اور براق بہت سری ہوگا لیکن نبوت سے آگے نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ تو یہ ایک پہلا مرحلہ تھا حضور کا جو مکمل ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے۔ اب اس کے بعد پھر حضور دوسرا مرحلہ حضور کے سیر بالعرض کا شروع ہوا۔ مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف لے گئے، اور عالی مرتبہ علماء سے پوچھئے، معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اور یہ زینہ عروج اوپر چڑھنے کے ذریعے کو ہی کہتے ہیں، تو وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جس پر حضور تشریف لے گئے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور یہ پہلے مرحلے سے زیادہ سریع تھا۔ ایک نوری لفٹ تھی، ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف لے گئے۔ اب دو مرحلے مکمل ہوئے۔ اب پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ تشریف فرما ہوتے رہے، انہیں یہ اعزاز بخشا، اور یہ پہلے دو مراحل سے زیادہ سری و رفتار مرحلہ تھا۔ پھر وہاں سے سدرہ تک 7ویں آسمان سے حضور جبریل امین کے پروں پہ گئے، اور یہ مرحلہ پہلے مراحل سے زیادہ سری و رفتار تھا۔ اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل امین نے کہا، لو دنوت خطوۃ لا ترکت، اگر میں ایک بال آگے بڑھوں تو چل کے راکھ ہو جاؤں۔ مجھے اگر سرائکی آتی ہوتی تو پھر تو کمال ہوتا، لیکن پنجابی کا یہاں ایک شعر ہے کہ نور بشر دا چگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی۔ اور میں کہتا ہوں سدرہ تو بہت دور کی بات ہے، ام ہانی کے گھر میں فیصلہ ہو گیا۔ بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، اللہ اکبر، نوریوں کا سردار حضور کے قدم چوم رہے ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ تو حضور کے قدم چومے، تلوے چومے، کو لطف آیا؟ تو جبریل نے زبان حال سے کہا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں۔ تو جبریل نے کہا، حضور آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو پھر ایک سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے، اور اس کا عربی نام ہے رف رف، اس پہ حضور سوار ہوئے، اور پھر حضور کو جہاں تک خدا نے چاہا وہ رف رف نوری تخت لے گیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں اسلوب دیکھیے، رف رف تیرا فر فر گیا، اس کو کہتے ہیں صنعت تقلیب لفظی، لفظ کا بدل۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا، میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد مٹتا ہی نہیں۔ میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں۔ تو اب رف رف کو جب تقلیب لفظی کرو، الٹا پڑھو تو فر فر بنتا ہے، تو یہ سند تقلیب استعمال کیا، رف رف تیرا فر فر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی روح سے فیض لے کے کہہ رہا ہوں، ایک وقت آیا کہ رف رف کی بھی بس بس ہو گیا۔ یہ 5 مرحلے مکمل ہو، اب حضور رک گئے۔ یہ سیر بالعرض کی، حضور اپنی رفتار سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، براق پہ گئے، نور کی سیڑھی پہ گئے، فرشتوں کے پروں پہ گئے، جبریل کے پروں پہ گئے، رف رف پہ گئے۔ یہ 5 مراحل تھے۔ اب حضور رک گئے، آواز آئی، ادنو منی یا احمد، پیارے آگے بڑھیے۔ تو حضور فرماتے، میں نے ایک قدم اٹھایا، ڈرتے جھجکتے، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، عبد تھے مالک کہ حضور پیش ہو رہے تھے۔ ایک قدم اٹھا، اب دیکھیے حضور کی رفتار۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں۔ لیکن معراج ایسا عنوان ہے کہ جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے بھی سبحان اللہ کہا۔ تو میرا یہ تقاضا نہیں کہ آپ زور سے کہیں، چاہے آپ کے آنسو سبحان اللہ کہیں، چاہے آپ کے دل کی دھڑکنیں سبحان اللہ کہیں، چاہے آپ کے ہونٹ ہلے تو سبحان اللہ کہیں، اور چاہے آپ کی آنکھیں سبحان اللہ کہیں، بہرحال آپ کا رواں رواں اللہ کی تقدیس بولے۔ اور ذرا دیکھیے حضور کی رفتار کا عالم، دل سبحان اللہ اور روح رقص کرے گی کہ یہ میرے رسول کی پرواز کا عالم ہے۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق پہ، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، پہلے 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل کے پروں پہ، اور وہاں سے جہاں تک خدا نے چاہا رف رف
نوری تخت پہ ان 5 مراحل میں ٹوٹل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، حضور کا ایک قدم اٹھا تو اتنا فاصلہ طے ہو. یہ ہے میرے حضور کی رفتار. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالا غل اولاب کما. ایک قدم اٹھا تو اتنا 5 مراحل کے برابر ایک قدم میں فاصلہ طے ہوا. الیواقیت والجواہر اٹھائیے. اللہ اکبر. پھر حضور رک گئے. پھر آواز آئی ادن منی یا احمد. پیارے اور نیڑے آ جا اور قریب آ جا. اللہ اکبر. تو دوسرا قدم حضور نے اٹھایا. 5 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا. 5 قدم اور 5 قدموں کے برابر 5 مراحل اور 5 مراحل کے برابر ایک قدم 6 مراحل ہو گئے. ان 6 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا. پھر آواز آئی آگے بڑھی. حضور نے قدم اٹھایا. قدم اٹھتے تو پچھلا قدموں سمیت جتنا فاصلہ طے ہوتا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا. اور یہ آواز مسلسل آتی رہی. 70,000 مرتبہ آئی. بڑھ اے محمد. اعلیٰ حضرت کو سنیے. بڑھ اے محمد قریب ہو احمد. قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے. 70,000 قدم اٹھائے. پھر کہاں تک پہنچے؟ اللہ اکبر. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمان جو ہوتی ہے تو جب 2 کمانیں آپس میں ملیں تو یہ دائرہ بنتا ہے نا. نصف دائرے کی کمان ہوتی ہے. تو ریاضی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا. خط ہے، مثلث ہے، مربع ہے، مستطیل ہے، دائرہ ہے. یہ ساری شکلیں ریاضی کی ہیں. خط کیا ہوتا ہے؟ الف بے 2 نقطوں کو جوڑتے خط بن جاتا ہے. الف سے شروع ہوا بے پہ ختم ہو گیا. ابتدا کا بھی پتہ انتہا کا بھی پتہ ہے. مثلث کیا؟ الف بے جیم. الف سے شروع ہوا خط بے پہ ختم، بے سے شروع ہونے والا جیم پہ ختم، جیم سے شروع ہونے والا پھر الف پہ ختم. اس طرح مستطیل اور مربع ہے، اس کے 4 اضلاع ہوتے ہیں. لیکن انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی ہے دائرہ. جب دائرہ بن جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ختم کہاں ہو رہا ہے. شکل یہ بھی ریاضی کی، لیکن اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے. اس کے اوپر نقطے اگر کوئی لگائے گا تو وہ جھوٹے ہوں گے. خط پہ نقطے ہوتے ہیں، مثلث پہ نقطے ہوتے ہیں، مربع پہ نقطے ہوتے ہیں، مستطیل پہ نقطے ہوتے ہیں، مخمس پہ نقطے ہوتے ہیں، لیکن دائرے پہ نقطے نہیں ہوتے. دائرے کا پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب 2 کمانیں جڑی اب بن گیا دائرہ. اور تم اب بھی میرے نبی کی حدیں تلاش کر رہے ہو. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غل اولاب. اگر آپ کی توجہ ہو اتنی سرعت سے میرے حضور کا جانا، پلٹ کے بھی آنا، اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا ہے، یہ میرے رسول کی سیر ہے. اور کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیسا ہے؟ اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں سیر اور سفر کا فرق. سیر تمہل کے ساتھ ہوتی ہے، آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے. ہر نظارے پہ رکا جاتا ہے، ہر منظر کو دیکھا جاتا ہے. لیکن سفر میں نظر ہدف پہ ہوتی ہے اور بھاگم بھاگ ہوتی ہے. یہ اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے اور وقت اتنا لگا کہ کنڈی میں بھی ہل رہی تھی، بستر میں گرم تھا. اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ میرے نبی کی سیر ہے. اور تم برتائے حیرت میں مبتلا ہو کیسے ہو گیا؟ کہا کیا سمجھو گے میرے رسول کو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیسے سمجھو گے؟ اور آج ہم کہتے ہیں جب مشکل میں امتی ہو پکارے نبی مدد کو پہنچتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں مدینہ اور کہاں تم، اتنی جلدی نبی کیسے آ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب مشکل میں امتی پکارے نبی پھر سیر کرتا تو نہیں آتا، نبی تو پھر سفر کرتا ہے. اور جس کی سیر نہیں سمجھی جاتی اس کے سفر کو کون سمجھے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غل اولاب کمال. آگے فرمایا بعبد کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. لفظ عبد کیوں بولا گیا؟ اس میں علماء نے بہت کچھ لکھا. کہا کہ یہ عبد کا لفظ اس لیے بھی بولا گیا
تاکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب ان رفتوں تک پہنچے تو قوم نے جب ان کے محیر العقول معاملات کو دیکھا تو کہا کہ یہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم ہے، اور انہیں جو ہے وہ الہ قرار دے دیا. اور میرے حضور تو وہاں تک پہنچے تھے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ باب ہی وہ دروازہ بن کر کے. لیکن سب سے خوبصورت بات ملا جیون علیہ رحمہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھی، اور اس کو امام رازی علیہ رحمہ نے بھی تفسیر کبیر میں لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودا تھا. یہ عبد کا جو لفظ معراج کے باب میں استعمال ہوا، یہ حضور کا پسند فرمودا ہے. وہ اس طرح کہ جب حضور قرب خاص میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا. علامہ فرماتے 70,000 اثرات تھے، 70,000 رموز تھی، 70,000 حکایات تھی. محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا. سب کچھ دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد، اے پیارے یہ تو میں نے تمہیں دیا ہے، اب تو بتا تیری اپنی مرضی کیا ہے. مہمان نوازی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ کا عزیز مہمان آ جائے تو آپ سب کچھ پیش کرنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں جناب آپ کی کوئی چاہت، آپ کی کوئی ڈیمانڈ. سب کچھ جھولی میں ڈال کر کہا بما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کیا دیا جائے. اور کسی کو آپ اختیار دے دیں اور وہ اپنی طلب بتائیں تو وہ کھلے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے. کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کھڑا کہاں ہے، اس کو اختیار دے دیجیے. آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ جناب بتاؤ کیا چاہیے، تو میں کہوں کہ جناب مجھے پانی کا گلاس دے دیجیے تو آپ سمجھیں گے کہ پیاسا ہے. میں کہوں مجھے کھانا دیجیے گا، آپ سمجھیں گے کہ بھوکا ہے. میں کہوں کہ ذرا اٹھ کے میرے نام کے نعرے لگائیے گا تو آپ کہیں گے یہ تو ابھی شہرت کا بھوکا ہے. میں کہوں گا مجھے میرے اوپر نوٹ پھینکیے گا، میں کتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ ابھی اندر کی بھوک ہی نہیں مٹی. تو کسی شخص کا ضرب کھلتا ہے اس کے سوال سے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا جائے وہ بات کریں تو ضرب کھلتا ہے تو طبیعت واہ واہ پکار اٹھتی ہے. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. تو اب ذرا دیکھیے کہ جب اختیار ملتا ہے بما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے، تو محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک بنسبتی الیک بالعبودیہ، ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے. یہ میں نے طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں میں بھی کہا. میں نے ساری زندگی کہا تو میرا رب ہے. آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار. اللہ اکبر. تو ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے کی، سبحان الذی اسری بعبدہ. اور وہاں سورہ نجم میں بھی دیکھ لیجیے فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو عبدیت طلب کی. اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے اونچا مقام، سب سے منتہی مرتبہ جس سے آگے کا تصور ولایت میں نہیں ہے، وہ مقام عبدیت. اور حضرت سیدنا شیخ احمد امام ربانی شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کو سب سے زیادہ قربت اگر نصیب ہوتی ہے تو وہ سجدے میں نصیب ہوتی ہے، چونکہ عبدیت کی معراج یہاں ہے. اسی لیے صلاۃ و معراج المومنین کہا گیا، کیونکہ انسان کے جو اشرف اعضاء ہیں وہ سر میں ہیں. دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں ہے، چکھنے کی قوت زبان سر میں ہے، سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، یہ سارے اشرف اعضاء انسان کے سر میں ہیں. اور سر مالک کی دہلیز پہ، ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی. مالک دیکھ عملاً اپنا ثبوت پیش کر رہا ہے، ناک اور پیشانی رگڑ کے کہہ رہا ہے کہ میرے سے نیچا کوئی نہیں، اور زبان سے کہہ رہا ہے تیرے سے اونچا کوئی نہیں. اگر وہ سجدے کی حقیقت کو جان لے تو سر اٹھا کے تکبر کر ہی نہیں سکتا. تو بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ سجدے میں اپنے رب کے حضور نیازمندی پیش کرے، اور یہی معراج المومنین قرار دیا گیا. اور حضور علیہ السلام معراج کا خاص طور پر جو تحفہ لے کے آئے وہ 50 نمازیں ہی تو تھی.
جو بعد میں سمٹ کے 5 ہوگی، جس کا بھی تذکرہ آپ نے سنا. تو پھر بندے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق مل جائے، اور وہ خوش نصیب ہیں جنہیں 5 گانا نماز نصیب ہوتی ہے. اور اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کو رب کے حضور جھکنا ہی نصیب نہیں ہوتا. جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، وہ صبح جس کی قسمیں میرے رب نے کی، وہ صبح اذا تنفس، قسم صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، جب چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض میں اس کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو چڑیاں رب کی تسبیح بول رہی ہوں اور کسی گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہو، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ادھر پوپ پھٹ رہی ہوتی ہے، ادھر گھر میں مصلے بچھنے شروع ہو جاتے ہیں. بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھاتی ہیں، خواتین گھروں میں مصلے بچھاتی ہیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی صبح کا آغاز اللہ کے حضور سجدوں سے کی کرو. یہ بندگی کی معراج ہے، اور یہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. اس قرب خاص میں پہنچ کر کے عبودیت کا مطالبہ اور عبودیت کی بات اللہ کے حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مالک مجھے اس بات سے نواز دے. تو اس لیے بندے کے لیے یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کرے اور اپنے دن کا آغاز سجدے سے کرے. بلکہ اللہ اگر نصیب کر دے تو سحری کے اٹھنے کی عادت ڈال لو، وہ خوش نصیب ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں، شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں. لیکن دن بھر کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی. خیر یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، واپسی پہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے، اللہ اکبر، اور خود مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. تو وہ بھی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر مشغول ہے نماز میں، تو وہ بھی جلدی سے وضو کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مصلی کے قریب مصلی بچھا کے وہ بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے. کبھی شوہر قیام میں ہے، کبھی بیوی قیام میں ہے، کبھی وہ سجدے میں ہے، کبھی یہ سجدے میں ہے. تو سحری کا لمحہ اور صبح کا حسین اور خوبصورت منظر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایک طرف شوہر نے مصلی بچھایا ہے، ایک طرف بیوی نے مصلی بچھایا ہے، کبھی وہ سجدے میں ہے، کبھی وہ قیام میں ہے. حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندھی میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہی. تو بندے کے لیے یہ اعزاز ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے. اور ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد گرامی سے مشورہ نہ کر لوں، موقع بڑا اچھا ہے. تو کہا کیوں نہیں، آپ ضرور کیجیے. تو حاضر خدمت ہوئی. کہا کہ دریا رحمت جوش میں تھا. حضور نے فرمایا عائشہ مانگ لو جو مانگنا ہے. تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور مہلت مانگ لی اور آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں. فرمایا بیٹا حضور سے کہنا کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دی. مانگا بھی تو علم مانگا. اللہ اکبر. اور کہا عائشہ مجھ سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتائیں. وعدہ ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پوچھا مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا. مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہ حضور معراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دو. حضور مسکرانے لگے. اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں پھر راز تو نہ رہا. لیکن خود وعدہ کیا تھا کہ عائشہ سنو، جب میں قربت خاص میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے راز کی باتیں کی تو ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر واجب ہے بغیر حساب کے جنت عطا کر. اللہ تعالیٰ پر ویسے کچھ واجب نہیں ہے لیکن اپنے کرم سے وہ خود واجب کر لے تو اس کی وجہ سے. ام المومنین بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا. بعض اوقات تو کسی کی مدد کرے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی دل شکنی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کی دل شکستگی دور ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے دکھی بھی ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے جن کی کہانی سن لو تو ان کا غم غلط ہو جاتا ہے، ان کو سینے سے لگا لو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یار ہنس کے انہیں دیکھ لیں
تو پھر بھی جو ہے وہ ان کا دل جڑ جاتا ہے. تو کہا یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آیا. حسب وعدہ والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا حضور نے کیا بتایا؟ تو کہانی سنائی. حضرت صدیق اکبر رو پڑے. ام المومنین عرض گزار ہوئی ابا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے, یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا. کہا عائشہ اس کو معکوس پڑھو, تصویر کا دوسرا رخ دیکھو. تم نے یہ سنا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جو کسی کا دل توڑ بیٹھے سیدھا جہنم میں جائے گا. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو مخلوق خدا کی دل شکستگی سے بچو. لوگوں کے لیے اذیت, ہمارے رویے لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بن جائے. زبان سے کوئی بات کر دینا, کسی کی دل شکنی کر دینا, یہ تو بڑی بات ہے. ہمارے رویے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. اور میرے حضور نے جو دین دیا ہے وہ اتنا حساس, اتنا نازک دین ہے. اس میں رویوں کو بھی قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی. اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تلقین فرمائی کہ پھر وہ ایسے زاویے میں گوشت پکانا جہاں سے ہمسائے کے گھر اس کی مہک نہ پہنچنے پائے. چونکہ اگر بچوں نے ضد کر لی, غریب کے مزدور کے بچوں نے ضد کر لی, اور وہ غریب اور مزدور ضد پوری نہ کر سکتا ہوا, تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہمیں تو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے. ہمیں تو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہمیں تو یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ہمیں دیا گیا دین ہے, لیکن ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے. میں ایک محفل نعت میں گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب اختتام پر ہم 16 پرچیاں نکالیں گے اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہیں, ہم نے جہیز فنڈ رکھا ہے اور آپ اس کا بھی ضرور تذکرہ کر دینا. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میں اس پہ داد و تحسین دوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ پہلے عمرے کا ٹکٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ زیادتی نہ کریں. زیادتی اس لیے کہ آپ کے پاس 100 آدمیوں کا کھانا ہے تو 500 آدمیوں کو نہ بلائیں, کہ 100 آدمیوں کو کھلا کے تو 400 کو کہیں کہ جناب معذرت. آپ کے پاس 100 آدمیوں کا کھانا ہے تو پردے سے 100 کو ہی بلائیں اور ان کو کھانا کھلائیں اور عزت سے رخصت کر دیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے, 100 آدمیوں کا کھانا بھی نہیں ہے, تو تھوڑوں کا تو تھوڑوں کو بلا لیں. میں نے کہا ہر پرچی پہ ہزاروں بچیوں کا دل دھڑکے گا کہ حضور کے میلاد کی مجلس میں ہماری قسمت جاگ پڑے گی. اور 16ویں پرچی پر جب مایوسی پھیلے گی 16 بچیاں تو خوش ہو جائیں گی, باقی ہزاروں بچیاں حضور کے میلاد سے گھروں کو روتے ہوئے جائیں گی کہ ہماری قسمت حضور کے میلاد میں بھی نہیں کھلی. تو میں نے کہا یہ زیادتی نہ کرو. رات کے اندھیرے میں اگر تم ان کے والدین تک پہنچ سکتے ہو, ان کی مدد کر سکتے ہو, تو عرش کا رب بڑا راضی ہوگا تمہارے. تو ہم اپنے رویے سے, کوئی شیر گیلانی مرحوم نے ایک جملہ لکھا تھا, اس نے کہا تھا امیر آدمی نمائش نہ چھوڑیں, آسائش نہ چھوڑے, نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی جان سو کر سکتے. تو ہمارے کتنے رویے ہیں جو لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بنا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ ہمارے عمل سے, ہمارے رویے سے جو ہے وہ کسی کی دل شکنی نہ ہو گئی ہو. تو مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرو, لوگوں کے لیے بہتریاں پیدا کرو. میں تو آج کل یہ بھی کہتا ہوں کہ گرمیوں کا موسم ہے اور لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے, تو کچھ لوگ ان کے اپنے کمرے اور اپنے گھر سونڈ پروف ہوتے ہیں اور وہ باہر تیز شور والا جنریٹر گلی میں لگا کر کے آپ چین کی نیند سو جاتے ہیں, اور ہمسائے کے گھر کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اور اس کو دھوئیں کا عذاب بھی سہنا پڑتا ہے, اس کے اعضاء اس کے شور سے بھی شل ہوتے ہیں, اور جو اس کو تکلیف گرمی کی شدت کی اور مچھر کاٹنے کی ہے وہ الگ ہے. اس کو 4 عذابوں میں تڑپتا ہوا چھوڑ کے تم اندر دروازے مقفل کر کے آرام کی نیند سو گئے ہو. تمہیں نیند کیسے آئی؟ تم اس کے لیے کیوں اذیت کا سامان کھڑا کر دیا؟ تو اپنے رویے سے, اپنے طرز زندگی سے, اپنے انداز معاشرت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو, لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنو.
مخلوق میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں برابر کیا ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتے ہیں. اور قائد لیجئے گا پوری کائنات ایک دوسرے کے لیے نفع دے رہی ہے. درخت خود دھوپ میں جلتا ہے، چھاؤں اوروں کو دیتا ہے. آج تک درختوں نے اپنے پھل خود نہیں کھائے، اوروں کو کھلاتے. اسی طرح جانور جو ہے وہ فربہ ہو کے لوگوں کی خوراک بنتے ہیں. تو وہی کامیاب اور بامراد لوگ ہیں جو خلق خدا کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہیں. تو میں اور آپ اپنے عمل پر، اپنے انداز پر اور اپنے طرز زندگی پہ غور کریں. آج کی اس معراج النبی کانفرنس میں میری جانب سے جو ہے وہ ان دو باتوں پر غور کر لیجئے گا. ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے. 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے اذیت کا سامنا کرنا، لوگوں کے لیے سکھ اور راحت اور آرام کا ذریعہ بن جانا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے نور سے مالا مال کرے. اقبال کے سارے فلسفے کا رس نہ چھوڑے. مہمان خطیب تشریف لے آئے ہیں اور آپ ان کا خطاب سنیں گے تو یقیناً نہال ہوں گے اور آپ کی طبیعت سرشار ہوگی. میں نے جتنا جو کہنا تھا وہ باتیں آپ تک پہنچا لی. میں اجازت چاہوں گا. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ.